جب نفس اور خواہش کی قربانی آ جائے تو ہر شخص کو فائدے پہنچتے ہیں۔ پھر یہ سیکھ لیا ہم نے کہ نفس اور خواہش کی قربانی دینی ہے، جس کے جی میں جو خواہش اٹھے اس کو قربان کرنا ہے امر الہی کے مقابلے میں۔ ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف نفس کی چاہت، خواہش۔ حکم کو پورا کریں، خواہش کو قربان کریں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا کہ پھر ہر شخص کو فائدے پہنچتے ہیں۔ اس میں تذلل ہوگا، جب آدمی خواہش کو قربان کرے گا تو نظر آئے گا کہ میں تو بڑا ذلیل ہو گیا، میں تو گر گیا، مجھے تو اب کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، کوئی پوچھے گا نہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں تذلل ہوگا، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اذل علی المومنین اعز علی الکافرین۔ مومنین کے سامنے تو یہ ذلیل ہوا، لیکن کافروں کے ہاں یہ عزیز ہے، عزت والا، تواضع ہوگا تفوق کے مقابلے میں۔ نفس خواہش کی چاہت کہ بڑا بنے، اللہ رسول کی چاہت تواضع اختیار کرے، وہ تواضع ہوگا تفوق کے مقابلے میں۔ خواہشات والی زندگی خواہشات والی زندگی تفوق پر خرچ ہوتی ہے۔ خواہشات والی زندگی ہے وہ بڑے بننے پر ہی خرچ ہو جاتی، اس کے بگاڑنے کے لیے باقی مجموعہ مقابل میں ہوتا ہے۔ مجموعے کی طاقت ایک ایک کی زندگی کو توڑنے پر لگتی ہے۔ احکامات والی زندگی میں تو آدمی خواہشات کو قربان کرے گا، جو مجموعہ اس کی زندگی بنانے پر آئے گا، جو مجموعہ اس کی زندگی بنانے پر آئے گا تو اس کا ہر فرد راحت قربان کرے گا، پھر باقی مجموعہ اسے راحت دے گا۔ مجموعہ اگر ایسے تیار ہو جائے جو اس پر آ جائے، ایک مجموعہ ایسا تیار ہو جائے جو اس پر آ جائے کہ اس کا ہر شخص اپنی خواہش کو قربان کرتا ہو، ایک مجموعہ ایسا تیار ہو جائے جو اس پر آ جائے کہ اس کا ہر شخص اپنی خواہش کو قربان کرتا ہو، پھر اس مجموعے کو اللہ تعالی حاوی رکھے گا۔ اس سے اجتماعی زندگی بنتی ہے، اس سے اجتماعی زندگی بنتی ہے۔ انفرادی زندگی والے اجتماعی زندگی والوں پر ایک ہے، ہر شخص اپنی خواہش پوری کر کے اپنی انفرادی زندگی بنانا چاہتا ہے، ایک خواہشات کو قربان کر کے، احکامات کو پورا کر کے اجتماعی زندگی بنانا چاہتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ انفرادی زندگی والے اجتماعی زندگی والوں پر راکٹوں سے بھی قابو نہیں پا سکتے۔ اجتماعی زندگی والے پھلیں گے، پھولیں گے، چمکیں گے، بڑھیں گے۔ اس میں عورتوں کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے اور بچوں کو بھی۔ اجتماعی زندگی بنانے کے لیے مرد، عورت، بچے، تینوں لائن سے قربانی دینی پڑتی ہے۔ نمونے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھو، میاں، بیوی، بچہ، ان کے جذبات قربان ہوئے۔ یہ داغ بیل لگائی گئی اسلام کی،
اسلام کی بنیاد ملت ابراہیمی کی اساس رکھی جا رہی ہے۔ اپنے جذبے، بیویوں کے جذبے، بچوں کے جذبے قربان کرنے ہوں گے، اپنے بھی، بیویوں کے بھی، بچوں کے بھی جذبے قربان کرنے ہوگی۔ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نفس کا تقاضا ہوتا وہ 100% توڑا گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نفس کے جو تقاضے ہو سکتے تھے سب توڑوائے گئے۔ اولاد کے ماں باپ کے بارے میں سب تقاضے ٹوٹے، نہ مکان نہ کچھ اور۔ اجتماعی زندگی بنانے کے لیے نمونہ دیا گیا۔ اجتماعی زندگی بنانے کے لیے ایک نمونہ دیا گیا۔ ہر ایک نے اپنی اپنے نفس کی خواہش پر چھری چلا کر اجتماعی زندگی بنائی۔ امت مسلمہ تو میدان بنتی ہے اس محنت اور زندگی کو زندہ کرنے کے لیے۔ یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، یہ میدان ہے۔ اس محنت اور اس زندگی کو، اجتماعی زندگی قربان کرنے کے لیے محنت اور میدان ہے یہ امت۔ محنت کرنے والا طبقہ دوسروں کو قربانی پر لائے گا، لیکن اگر خود قربانی پر نہ آئے گا تو دوسروں کو کیسے لائے گا؟ ہم دوسروں کو تو کہیں قربانی دو، قربانی قربانی، لیکن جو دوسروں کو قربانی پر، محنت کرنے والا جو دوسروں کو قربانی پر لائے گا، لیکن اگر خود قربانی پر نہ آئے گا تو دوسروں کو کیسے لائے گا؟ نفس کے مطابق جیسی عمارتیں بن رہی ہیں ایسی نہ بنے، مسجدیں بھی نفس کے مطابق۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ آج تو مسجدیں بھی نفس کے مطابق جس طرح بن رہی ہیں ویسے نہ بنے، بلکہ جیسے حکم میں بتایا گیا ہے ویسے بنے۔ حکموں کو توڑ توڑ کر چیزوں کے اسراف کے ذاتی عیش کے نقشے، حکموں کو توڑ توڑ کر چیزوں کے اسراف کے ذاتی عیش کے نقشے پبلک کی زندگی کو توڑ کر بنائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے مسجد میں جو اپنا جذبہ پورا کیا وہ ولید ہے۔ شاندار مسجد بنائی۔ کہا کیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہا ہوں، لہذا خوب شاندار ہو۔ رکھا اللہ کا نام، بنانے میں بنیاد اللہ پر، بناتے ہیں اپنے جذبے سے۔ گھر اللہ کا بنا رہا ہوں لیکن بن رہا ہے اپنے جذبے سے۔ اللہ کے گھر بنے ہیں، اللہ کا گھر ایسے بنتا ہے۔ حضرت فرما رہے اللہ کے گھر بنے ہیں تو ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور اللہ کا گھر بنا دیا تھا۔ بیت اللہ اپنے جذبات کو توڑا تھا، اللہ کے گھر کو بناتے ہوئے اپنے جذبات کو توڑا تھا۔ ہر ایک اپنے اپنے نفس کو توڑنے والا تھا۔ اللہ کے گھر بنانے میں 3 ہاتھ لگے، صرف 3 ہاتھ۔ لیکن وہ 3 ہاتھ کیسے تھے؟ وہ جو اپنے نفس کو توڑنے والے تھے، ایسے 3 ہاتھ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ذبح کر رہا ہوں بیٹا، بتاؤ۔ بیٹے نے کہا بجا لاؤ، لیکن ابا سیدھے نہ لٹانا۔ بیٹے نے کہا بجا لاؤ، لیکن ابا سیدھے نہ لٹانا تاکہ کہیں محبت کا جذبہ نہ ابھر آئے۔
الٹا لٹا کر کے پھر ذبح کرنا. بیٹا باپ کو بتلا رہا کہ مجھے قربان کرو تو کیسے کرو. حضرت حاجر علیہ السلام کے پاس بوڑھی عورت کی شکل میں شیطان آیا کہ باپ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. جب کہا کہ خدا کے حکم سے لے جا رہے ہیں تو پتھر لے کر مارا، پتھر لے کر مارا اور کہا کہ اللہ کے حکم پر سب قربان ہے. پتھر کے نیچے سیمنٹ نہ بچھائی گئی. بیت اللہ کی تعمیر میں، بیت اللہ کی تعمیر میں پتھر کے نیچے سیمنٹ نہ بچھائی گئی، بلکہ ان ہاتھوں سے گارا پتھر رکھے گئے جو نفس کو توڑنے والے تھے. جو نفس کو توڑنے والے تھے ان کے ہاتھوں سے پتھر اور گارا رکھ کر بیت اللہ کھڑا کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 3 دفعہ تعمیر بدلی گئی، لیکن صرف اوپر کا حصہ بدلا. اصل میں وہی کچا گارا اور پتھر چل رہے ہیں، بنیاد صرف اوپر کا حصہ بدلتا. جب ایک مرتبہ اس بنیاد کو اکھاڑنے کی کوشش کی گئی، وہ اندھیرا ہو گیا اور بجلی کی کڑک نمودار ہو گئی. اکھاڑنے والے رک گئے، چھوڑ دیا. وہ منظر صاف. پھر اکھاڑنے لگے، پھر اندھیرا، پھر بجلی کی کڑک، پھر چھوڑا، پھر منظر صاف. 3 مرتبہ ایسا کیا، ایسا ہی ہوا. ہر دفعہ اندھیرا چھاتا، بجلی کی کڑک. دن میں تارے نظر آنے لگ گئے. آخر کو چھوڑ دیا کہ اللہ کو ابراہیم، اسماعیل اور ہاجرہ علیہ السلام کے لگے ہوئے پتھروں میں تغیر منظور نہیں. اللہ کے گھر کی عظمت و عزت چونے پتھر سے نہیں تھی. اللہ کے گھر کی عظمت و عزت چونے پتھر سے نہیں بنتی. ساری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اللہ کا گھر بالکل سیدھا سادہ، اس میں نفس کو پورا نہ کیا جاوے گا. پھر آگے بڑھیں گے قربانی میں. اپنے مکانوں کو بھی سادہ رکھیں گے، اپنے مکانوں کو بھی سادہ رکھیں گے. اب نفس کے قربانی کے طریقے ختم ہو گئے. اب تو نفس کے تقاضوں کو دبانا دنیا سے ختم ہو گیا. اب تو نفس کے تقاضے کو دبانا دنیا سے ختم ہو گیا. اس لیے اسلام دنیا میں ختم ہو چکا ہے. لوگ اسلام کے نام پر عہدے لے رہے ہیں. اتنا پیسہ جمع ہو جائے تو اسلام چل جائے گا. فنڈ جمع کیے جا رہے ہیں. اتنے پیسے ہو جائے تو اسلام چل جائے گا. اس لیے کہ مسلمانوں کو چکر میں لینے کے لیے اسلام کی آواز کے بغیر کوئی آواز نہیں. جو اٹھتا ہے اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو چکر دے رہا ہے. عزت فرما رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو چکر میں لینے کے لیے اسلام کی آواز کے بغیر کوئی آواز نہیں. اس لیے اسلام کے نام پر بلڈنگیں بن رہی ہیں. یورپ کے نقشوں والی جب نفس پر بات آ گئی تو نفس کی بات پر غیر مسلم زیادہ پختہ ہوتا ہے. نفس پر چلنے میں غیر مسلم زیادہ پختہ ہوتا ہے. لہذا جب نفس کے نظام پر زندگی آئے گی تو زندگی یہود و نصارہ چلائیں گے.
وہ بھی نفس کے مطابق، ہم بھی نفس کے مطابق، وہ ہم سے زیادہ پختہ، پھر نظام ان کے ہاتھ میں ہوگا، پھر نظام وہ چلائیں گے۔ نفس کی قربانی دو، نفس کی قربانی دو تو امام بنو گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں بھی نظام ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں جو یہود و نصارہ کے منشا یا طریقے پر چلنے والے ہوں، کیونکہ عام مسلمان بھی نفس پر چل رہا، تو پھر مسلمانوں کے بھاگ دوڑ بھی اس کو دے رہے ہیں کہ جو یہود و نصارہ کے منشا اور طریقے پر چلنے والے ہوں۔ پھر روتے ہیں کہ ہمارے حکمران ایسے ہو گئے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، یزید حاکم اگر جاتا رہا تو تم پر سور اور کتوں کے ہاتھ، یعنی کفار کے ہاتھ میں نظام آئے گا، کفار کے ہاتھ میں پھر تمہارا نظام آئے گا، بقایا کافروں کے ہاتھ میں جائے گا۔ جب مسلمان کی زندگی نفس کے مطابق چل رہی ہے تو پھر مسلمانوں کی باغ دوڑ کافروں کے پاس آئیں گے۔ اس لیے یزید کو غنیمت جانو، اس کو کہا جس نے، اس کے بارے میں کہا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا، مسجد نبوی میں جس نے گھوڑے باندھے، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نماز نہ ہوئی، مزاج نبوت کو جاننے والا صحابی کہہ رہا ہے کہ یہی یزید سے اگر گاڑی سرکی تو پھر کافروں کے پاس جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک اگر اپنے ہاں کے فاسقوں سے نظام ہٹایا تو پھر کافروں کو جائے گا، قیامت تک کے لیے ضابطہ بتلا دیا۔ اگر نظام فاسقوں سے ہٹایا تو پھر کافروں کو جائے گا، تم کو نہ ملے گا۔ کیوں؟ جب تم نفس والے بن گئے تو تمہیں کیوں ملے گا؟ فاسقوں سے نیکوں کی طرف لانا ہے تو نفس کو قربان کرنے والے بنو۔ اقتدار چاہنے والے، غیبتوں والے آخرت سے بے فکر بن گئے، دنیا کے راغب بن گئے، تو پھر جو نفس کے تقاضوں پر بہت چلتا ہوگا نظام اس کے پاس جائے گا، نظام پھر اس کے پاس جائے گا۔ اگر تم نفس کے قربان کرنے والے ہو جاؤ گے، اگر تم نفس کے قربان کرنے والے ہو جاؤ گے تو نفس کے بہت قربانی کرنے والے تم پر بٹھائے جائیں گے۔ عوام نفس کو قربان کرنے والی بنی تو اوپر بنے آئے گا وہ جو سب سے زیادہ نفس کو قربان کرنے والا۔ اگر تم نفس کے قربان کرنے والے بن جاؤ، اگر تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی سادہ زندگی پسند ہے، اگر ان کی عبادات، اخلاقیات، معاشرت تم کو پسند ہے تو پھر اس کے لانے کے بارے میں نفس کی قربانی پیش کرو۔ اگر چلے نفس پر، اگر چلے نفس پر اور کہیں کہ اسلام پھیل جائے تو جب وہ وجود میں ہی نہیں تو پھیلے گا کیا؟ اسلام تو نفس کی قربانی سے ہے۔ چل رہے ہیں نفس پر اور کہہ رہے ہیں اسلام پھیل جائے، تو جب ایک چیز وجود میں ہی نہیں ہے تو وہ پھیلے کیسے؟ اگر تم اسلام اس کو کہتے ہو کہ میں غالب ہو جاؤں، کہ میں غالب ہو جاؤں، تو پھر یہ تو پھیلا ہوا ہے، یہ تو پھیلا ہوا ہے۔ ہر آدمی اپنے نفس کے مطابق چل کر غالب ہوا پڑا ہے۔ اذل علی المومنین اعز علی الکافرین، اگر اسلام ہے تو اس کو پیدا کرو،
اب ہماری تمہاری نگاہیں اس پر پڑتی ہیں کہ سارے 100% لگ جاویں تو اسلام پھیل جاوے گا۔ یہ جو ہم کام کرنے والے ہیں ہماری نگاہیں یوں کہتی ہیں اگر سب لگ جائیں نا تبلیغ میں، سارے 100% لگ جاویں تو اسلام پھیل جاوے گا۔ اسلام یوں نہیں پھیلے گا، بلکہ تم اپنے کو 100% قربان کرو۔ ہر آدمی 100% لگ جائیں تبلیغ میں تو اسلام پھیل جائے گا نہیں، ہر آدمی اپنے کو 100% قربان کرے تو پھر پھیل جائے گا اسلام۔ ہر ایک اپنے کو 100% قربان کرے پھر پھیل جاوے گا اسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100% قربانی دی تو اسلام وجود میں آ گیا۔ اگر تمہیں نفس کا قربان کرنا آ گیا تو اسلام پھیل جاوے گا۔ اول تو باہر نکل کر چلوں میں جائیں تو اسی کو قربانی سمجھ رہے ہیں، چلہ لگا لیا تو اسی کو قربانی سمجھ رہے ہیں، یہ چلہ لگا لیا۔ گھر کا وہی نقشہ، چلہ تو لگا لیا لیکن گھر کا حال وہی ہے، گھر کا وہی نقشہ، وہی مکان، وہی کھانا وانا، اسی طریقے پر بہت سے بہت اگر زندگی بنتی بھی ہے تو صرف ایک وہ جو چلہ لگا کر آئے۔ بچوں اور بیویوں کی قربانیاں، جذبات کی قربانیاں اگر نہیں کریں گے تو 2/3 اسلام تو یوں چلا گیا۔ مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، تینوں طرح کی قربانیاں۔ جب عورتوں اور بچوں کے لائن کی قربانیاں نہیں ہوئی، صرف مرد قربانی کر رہا تو 1/3 ہوا، 2/3 تو ویسے ہی چلا گیا۔ اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی طرف موڑنا ہے۔ 10-12 دن سے، ہفتہ 10 دن سے زیادہ ہو، 10-12 دن ہو گئے، ہمارا حاجی صاحب دامت برکاتہم کو مسلسل ہمارے کام کرنے والے جن ساتھیوں کا نام ان کے ذہن میں آتا ان کو ایک ہی فکر، ان کے بچوں کا رخ، ہمارے یہ جو کام کرنے والے چلے گئے ان کے بچوں کا رخ کدھر ہے؟ ان کو کوئی مسائل درپیش آتے ہیں تو یہ آخرت کی طرف رخ کرتے ہیں، اعمال کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ان کا رخ آخرت کی طرف بناؤ۔ اور ہمارے رائیونڈ کے سارے مقیمین کو جمع کر کے ان سے کہا کہ اپنے بچوں کے رخ کو آخرت کی طرف، اعمال کی طرف، جب کوئی حال آیا اس حال میں عمل کی طرف بجائے اس کے کہ چیزوں اور شکلوں کی طرف جائیں۔ حضرت فرما رہے ہیں اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی طرف موڑنا ہے۔ اچھے مبلغ دیکھو ان کے بچے کس طرف جا رہے ہیں۔ خطبے میں بیان کیے جاویں، پہلے خلفاء بیان کیے جاویں تو کام میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھو، پھر دوست ایسے بناؤ، حضور کو سامنے رکھو اور پھر دوست ویسے ہی بناؤ۔ پھر سسرال، رشتہ دار، آدمی سسرال کی رعایت کر کے چلتا ہے۔ 2 خلیفے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر اور 2 کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خسر۔ کہ آپ داماد اور 2 آپ کے داماد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگیوں کو قربان کر کے اپنی جیسی بنائی، سسر کی بھی داماد کی بھی، ان کی زندگیوں کو قربان کر کے اپنی جیسی بنائی، پھر اپنی اولاد ان تینوں کو قربان کیا گیا۔ اولاد کے جذبات تو بے حد پورے کیے جاتے ہیں آج،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح دیکھو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح دیکھو۔ آج ہم نکاح کا معیار لڑکا کرتا کیا ہے، تنخواہ کتنی، کماتا کتنا، اور وہاں یہ حال ہے کہ چاہ اتنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے محبت اتنی کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی تو مجھے پہنچائی، اور اس بیٹی کا بیاہ سب سے زیادہ غریب علی سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے مالدار پیغام دینے کو تیار، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا ارے پیغام دے کر تو دیکھو، وہ سہمے ہوئے تھے کہ میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، کیسے پیغام؟ ان سے جب کہا گیا کہ پیغام دے کر تو دیکھو، گئے، ہمت نہیں پڑی بولنے کی، چپ، آپ کے پاس گئے بیٹھے، بولنے کی ہمت نہیں، چپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ایسے؟ پھر بھی ہمت نہ پڑی، چپ۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے نکاح کرنے آئے ہو؟ خود ہی پوچھ لیا، فاطمہ سے نکاح کرنے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا کچھ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا فاطمہ، کہ جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور دیکھ اس کے ہاتھ میں رہے جس کے پاس کچھ نہیں، بیٹی کا نکاح کر دیا، جہیز مختصر دیا، دونوں کی زندگی تکلیفوں میں گزری، 3 دن کا فاقہ، کہا کہ حضور فاقہ ہے، فرمایا میں بھی فاقے سے ہوں۔ غلام مانگا تو ڈانٹا کہ غلام مسلمانوں کے لیے ہیں، ہمارا گھرانہ تکلیف کے لیے ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ پینے کے زمانے میں فاقے، اور روتے دیکھا تو زبان چسا چسا کر برکت بھری گئی، برکت کے طریقے بھرے گئے، لیکن نفس ایک ایک کا قربان کیا گیا، تو جتنا قریب تھا اس کی اتنی زیادہ قربانی دی گئی، جو جتنا قریب تھا اس کی اتنی زیادہ قربانی دی گئی۔ خلافت کے 2 کونے تھے، ایک اس کا اٹھنا، پھلنا، پھولنا، ایک ختم ہونے کا۔ دونوں میں اپنے قریب ترین کو رکھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادا پر ملتے ہیں، فرمایا اے علی تو شہید ہوگا، دنیا میں قربانی دینی ہے، اس لیے خبر دی شہادت کی، لیکن حکم کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ نہ خلافت چھوڑنی ہے، نہ مسلمانوں کا خون بہانا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو قربان کرایا۔ حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قربانی اپنوں کی تیار کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قربانی اپنوں کی تیار کرو۔ اسلام کے پھیلانے کی یہ ترتیب ہے۔ اگر چاہتے ہیں اسلام پھیلے تو پھر اپنوں کی قربانی، اپنا کھانا، شادی بیاہ کے چونچلے، مکان نفس کے تقاضوں کو سارے مسلم غیر مسلم کر ہی رہے، اب کر رہے ہیں، تو پھر تم میں دیں گے تو ایسوں کو دیں گے۔ اگر ہم اپنے اپنے نفس کو چوچلے پورے کریں گے تو پھر کیا فرما رہے ہیں کہ پھر تم میں دیں گے بھاگ دوڑ، تو ایسوں کو دیں گے جو حج سے منع کریں، اور اگر تم سے چھینیں گے تو ایسے کو دیں گے جو تمہارا خون بہائیں، پھر نظام ان کے ہاتھ میں جائے گا۔ لیکن اگر نفس کی قربانی تم نے دے دی تو تمہاری قربانی تمہارے بعد بھی اسلام کو چمکا دے گا۔ اگر نفس کی قربانی دے دی تو تمہاری قربانی تمہارے بعد بھی اسلام کو چمکا دے گی۔ عروج کے نقشے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوئے۔ اگر جنگل بیابان قبضے میں آ جائے تو اس کو سرمایہ نہیں کہتے، سرمایہ آئے قیصر و کسریٰ سے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوا۔ اب دنیا سے اسلام ختم ہو چکا۔ اس راستے میں اسلام کی زندگی مانگنا ایسا ہے جیسے آگ سے پانی تلاش کرنا۔ اسلام کا جنازہ نکل چکا، اس راستے سے تو آئے گا نہیں جس سے ختم ہوا ہے۔ اگر دوبارہ اسلام کی حیات چاہیے، اگر دوبارہ اسلام کی حیات چاہتے ہو تو نفس کی قربانی دو۔ اگر دوبارہ اسلام کی حیات چاہتے ہو تو نفس کی قربانی دو، جس طرح مہاجرین و انصار نے سب کی قربانی دی۔ سواری نہیں تو پیدل پھرے، پتے چاپ کر پھرے، ایسا پاس آیا تو محنت کے تقاضوں پر لگا دیا۔ نفس کی شکلیں نہیں بنائیں، یعنی کہ پیسہ آیا تو نفس کی شکلیں خواہشات کی ترتیب پہ خرچ ہونے لگے، حتیٰ کہ قیصر و کسریٰ کی شوکتیں آئیں تب بھی اپنے لیے نہیں بنائیں۔ ملک آتے تھے تو ہچکیوں سے روتے تھے، فرماتے تھے جب ملک و مال آتے ہیں تو دل پھٹتے ہیں، جب ملک و مال آتے ہیں تو دل پھٹتے ہیں۔ اب ہمارے دل پھٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ ملک مال جب آیا تو ملکوں کو فتح کرنے والے اور چلانے والے ایک دوسرے کو دیکھ کر ایسے روتے تھے جیسے کوئی مر جاوے۔ فرماتے تھے کہ اس سے محبت ختم ہو جاتی ہے، ملک مال کے آنے سے محبت ختم ہو جاتی۔ جن کو نفس کے مقابلے میں زندگی گزارنی آ گئی تھی ان کے پیچھے ڈنڈا لے کر پھرتے تھے کہ تبدیلی نہ آنے پائے۔ دروازہ لگایا، ایک گورنر صاحب نے دروازہ لگایا تو دوسرے نے آ کر گھر جلا دیا۔ حضرت ابی جیسے استاد جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تھی، شاگرد پیچھے چل رہے تھے تو اس پر ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹنا شروع کیا۔ اجمیوں والا طریقہ کہاں سے اختیار کیا؟ جس دن سے یہ ڈنڈا ہٹا اس دن سے ہمارے اندر جوتیاں چلنی شروع ہوئی، ہمارا زوال شروع۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں عزت بڑھنے کا دن تھا، اب ہر دن ذلت بڑھنے کا دن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، لیکن رخ ادھر کو ہی گیا، ادھر کی طرف۔ ملک مال جائیداد کی طلب اسلام نہیں، ملک مال جائیداد کی طلب اسلام نہیں، ان کی قربانی اسلام ہے۔ ملک مال جائیداد کی قربانی یہ اسلام ہے۔ اجتماعی کو بنانا، ذاتی کو قربان کر کے، اجتماعی کو بنانا ذاتی کو قربان کر کے، تمہاری تھوڑی تھوڑی قربانی پر، تمہاری تھوڑی تھوڑی قربانی پر یہ کام یہاں تک پہنچا ہے۔ ابھی اصل قربانی پر نہیں آئے، تھوڑی تھوڑی قربانی ساتھیوں نے دی تو یہ نقشہ وجود میں آ گیا۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اتنی جماعتیں، اتنا مجمع، یہ نقل و حرکت، یہ تھوڑی تھوڑی قربانی پر کام یہاں تک پہنچا ہے۔ لوگ ملکوں تک جانے لگے۔ پہلے گھر والی ایک دن کے لیے اجازت نہیں دیتی تھی، جمعے کی شب میں مسجد میں سونے کے لیے ایک کو گھر والی اجازت نہیں دیتی تھی۔ بیوی کہتی ہے کہ آ جانا ورنہ خیر نہیں، ڈنڈے سے خبر لوں گی۔ اب بیچارہ ڈر کے مارے فوراً بھاگتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب وہی بیوی رخ پہ آ گئی۔ یا تو یہ کہ آگے چل کر صحیح رخ پہ آ جائے گی، جو روس امریکہ کو بدل سکتا ہے، یا خدا نخواستہ دوسرے رخ پر آ گئی تو ہمارے ہاتھوں سے دین مٹے گا۔ اگر نبیوں والی قربانی آ گئی تو اللہ تعالیٰ رخ کو صحیح طور پر بدلیں گے۔ اپنی لذت کی، بیوی بچوں کے مفادات کی قربانی، ایک ہماری ذات سے قربانی میں قائم رہنا اور بڑھنا، قربانی میں قائم بھی رہنا اور اس میں بڑھتے چلے جانا۔ پہلا اجتماع کام کرنے والوں میں ہوگا۔ کام کرنے والے ٹوٹیں گے، پھٹیں گے نہیں۔ پہلا اجتماع کام کرنے والوں میں ہوگا۔ اگر ہر ایک کھانے کی اچھائی چاہے تو پھر نفس آ گیا۔ ہر ایک اپنی حیثیت چاہے کہ میری حیثیت ہے، میں کچھ ہوں، اس سے اجتماع ٹوٹ جائے گا، اس سے اجتماع ٹوٹ جائے گا۔ قربانی کیا ہے؟ تمہارا مسجد والے عملوں کے بدلے نفس والی چیزوں کو چھوڑ کر آنا۔ قربانی کیا ہے؟ اس کا نام ہے قربانی۔ مسجد والے عملوں کے بدلے نفس والی چیزوں کو چھوڑ کر آنا۔ ایک طرف مسجد کا عمل ہے، ایک طرف نفس والی چیز ہے۔ نفس والی چیز کو چھوڑ کر مسجد والے عمل میں آ گیا، قربانی ہو گئی۔ تعلیم کے حلقوں میں جماعت تعلیم کی ہوئی، تم جماعت میں جا رہے ہو تو دعوت کی ہوئی۔ ایک ملک کے دوسرے ملک جاؤ تو قربانی کی شکل بنی، پھر نکل کر قربانی ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر بھی قربانی ہے۔ کیا؟ ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا احترام یہ قربانی ہے۔ دلجوئی، جیسے گھر سے نکلنے میں نفس کو قربان کیا ہے، اسی طرح اللہ کے لیے 24 گھنٹے اپنے کو ایسا کر دو جیسے تم کچھ بھی نہیں ہو، جیسے تم کچھ بھی نہیں۔ جہاں تمہیں کہا جائے وہاں ہی جاؤ۔ اس کے اندر کا جذبہ یہ ہوگا کہ میں کچھ نہیں، میرے سے کچھ نہیں، اللہ اس سے کام لیں گے، اس سے کام لیں گے۔ نفس حیثیت چاہتا ہے، کمانے پر، بات پر، مشورے پر ابھارتا ہے۔ نفس جیسے اللہ نے تم کو توفیق دی ہے تو اب یہ قدم اٹھاؤ، اپنی حیثیت نہ چاہو، کوئی تمہاری رائے لے
اس کی بھی چاہت نہ ہو. میرے سے پوچھا نہیں جی، میں کون ہوں کہ میرے سے پوچھے؟ میری کیا حیثیت؟ اس کی بھی چاہت نہ ہو کہ کوئی تم سے رائے لے. رائے لے لی لیکن قبول نہیں کی. تو رائے قبول نہ ہو تو کہو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں. نفس کہلائے گا دوسروں کو کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری رائے کوئی لیتا ہی نہیں. ایک دوسرا رخ، ہاں ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم سے پوچھا تک نہیں، ہماری رائے کوئی لیتا ہی نہیں. اوروں سے کہو گے تو نفس ابھرے گا. اگر یہ بات اوروں سے کہو گے اندر تو آئے گی، اگر اس کو اوروں سے کہو گے تو نفس ابھرے گا. پارٹیاں بنیں گی، پھر پارٹیاں بنیں گی، اجتماع کو توڑے گا. اپنے نفس کو کہو، دوسروں کو مت کہو. اپنے نفس کو کہو، دوسروں کو مت کہو. میری حیثیت واقعی نہیں ہے، میں کچھ نہیں، میرے سے کچھ نہیں، میری حیثیت واقعی نہیں ہے. مجھ سے رائے لی یہ ان کا اکرام ہے، میں کیا؟ مجھ سے رائے لی یہ ان کا اکرام ہے. میری حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں. ایک قربانی وہ جو گھر سے نکلنے میں دی، ایک وہ قربانی جو نکلنے کے بعد دی. گھر سے نکلنے بھی ایک قربانی اور نکلنے کے بعد بھی اپنے نفس کی قربانی. اثار دوسروں کی خاطر نفس کی قربانی، اپنی شہرت کی قربانی دینا ہے، اپنی شہرت کی قربانی دینا ہے. جو جتنی زیادہ قربانی میں بڑھے گا، جو جتنی زیادہ قربانی میں بڑھے گا، اس کے حساب میں اسلام پھیلے گا. ساری بنیاد اساس اس پر ہے. تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، ساتھی ذرا متوجہ رہیں. حضرت کے بیان کا یہ آخری مضمون بہت اہم ہے، کیونکہ یہ مجمع اپنے اپنے علاقوں میں کام کو لے کر چلنے والا کہلاتا ہے. اللہ بنا بھی دے، ابھی تو کہلاتے ہیں. لوگوں کا ہمارے بارے میں یہ حسن ظن ہے. اللہ سے رو رو کر مانگا کریں کہ اے اللہ تیرے یہ بندے ہمارے بارے میں یہ حسن ظن رکھتے ہیں، تو ان کے حسن ظن کے مطابق ہمیں بنا دے گا تو تیرا کیا جائے گا؟ واقعی ہمیں کام والا بنا دے. فرمایا حضرت نے جو جتنی زیادہ قربانی میں بڑھے گا اس کے حساب میں اسلام پھیلے گا، وہ اسلام کی حیات کا سبب بنے گا. چاہتے ہیں اسلام زندہ ہو؟ بنیاد قربانی ہے. اپنی حیثیت کو بھی قربان کرنا، اپنی شہرت کو بھی قربان کرنا. اس کے لیے ہمیں تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے کون کس سطح کی قربانی دے رہا ہے. نہ اپنے بارے میں کہنے کی ضرورت کہ جی میں نے اتنی قربانی دی، نہ کسی اور سے جی بہت قربانی دیتا ہے یہ ساتھی. اللہ خوب دیکھ رہا ہے، اللہ خوب دیکھ رہا ہے کہ کون کس سطح کی قربانی دے رہا ہے. اسلام دنیا سے مٹ گیا، اللہ ہمیں قربانی کی توفیق دے کر، ہمیں ایک سبب قرار دے کر اسلام کو حیات دے گا. دل کو بغیر اللہ تعالیٰ کے کون دیکھ سکتا ہے؟ اپنی شک کی قربانی کو بڑھانا، جس کا تعلق میری ذات سے ہے میں اس قربانی کو بڑھاؤں. نکلنے کی مقدار کو بڑھانا. ایک چلہ دیتے ہو تو اب 3 چلے دیتے ہو تو
تو سال کے 6 مہینے جتنا پہلے دے رہے ہیں اس سے بڑھو. پھر نکلنے کے بعد قربانی یہ ہے کہ دوسروں کو لگانا، پھر گھر میں جا کر نفس کے تقاضوں کو قربان، کیونکہ جس طرح مکان، کھانا، شادی چاہتے ہیں ان تقاضوں کی قربانی، ان تقاضوں کی قربانی. گھر لوٹ کر بیوی بچوں اور سسرال کی چاہت پر تم کرو گے تو پھر بتلاؤ ایسے کمزوروں سے اسلام کیسے چلے گا؟ یہاں تو قربانی کے نقشے میں چلے اور وہاں جا کر جیسے بیوی بچے گھر والے کہہ رہے ہیں، رشتہ دار کہہ رہے ہیں، اس کے تقاضے میں لگ گئے تو پھر ایسوں سے اسلام کیسے چلے گا؟ نکل کر تو آپ اسلام پر اور گھر پر گھر والی اور بچوں کا ذہن نہیں بنا. جب تک سب کا ذہن نہیں بنایا جائے گا تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کیسے چلے گی؟ عورتوں اور بچوں کا ذہن بھی بنانا پڑے گا. مجموعے کی زندگی جب چلے گی، جب گھر والوں کے جذبات بھی موڑو، ایک دم تو ساری چیزیں نہیں آئیں گی. جتنا موجودہ زندگی پر خرچ ہے اس کو سوچو، سنت کے طریقے پر خرچ کرو. گھر میں دعوت تعلیم چلائی جائے، بچوں کے لباس کی کوشش کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ گزر چکا وہ بالذات اللہ تعالی کو محبوب ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہن سہن، لباس، شکل، صورت سب اللہ کو بالذات محبوب ہے. بعض نے لکھا ہے، بڑے مشائخ نے لکھا ہے، اصلاح کے جو طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں جو طریقے چلے بطور تحفظ کے وہ بالکل صحیح ہیں، لیکن وہ نور نہیں. وہ طریقے غلط نہیں ہیں اصلاح کے جو بعد میں چلے، لیکن حضور کے زمانے میں نہیں تھے. وہ صحیح ہیں طریقے، اس سے اصلاح بھی ہوتی ہے، غلط طریقے نہیں ہیں، لیکن وہ نور نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاخانہ پھرنے کی سنت میں ہے. اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے، ایک شخص روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتا ہے. اتنی بڑی چیز، 1000 رکعت نفل. اور ایک شخص دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کر لیتا ہے. اس میں کوئی مشقت نہیں، وہ تو آرام کی چیز ہے. فرمایا یہ دوپہر کو قیلولہ کرنے والا روزانہ کے 1000 رکعت نفل پڑھنے والے سے افضل ہے، اس لیے کہ یہ حضور سے ثابت ہے، وہ ثابت نہیں. یہ قیلولہ کرنا آپ نے کیا، روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھنا آپ نے نہیں کی، حالانکہ وہ عبادت. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے بالذات نکلنے والی ہر چیز اللہ کو محبوب، بالذات محبوب ہے. یہ قیلولہ محبوب ہے. خیر کی بقا کے لیے جو صورتیں بعد میں چلی ہیں وہ سب درست ہے. خیر کی بقا کے لیے جو صورتیں بعد میں چلی ہیں وہ سب درست ہیں، صحیح ہیں. بار بار اس لیے فرما رہے ہیں کہ کہیں اس سے دوسرا مطلب نہ لے لے کہ تبلیغ والے ان سب چیزوں کی نفی کرتے. وہ سارے طریقے درست اور صحیح ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی سنت میں اتنا نور ہوگا جو بڑے بڑے اصلاحی اعمال میں نہ ہوگا. آخانے کی سنت کا نور جب ایسا ہے تو لباس والا نور، اللہ اکبر، سنت لباس والا نور. اور حضور والی صورت، اس کا نور، آپ جیسی شکل بنانا، اس کا نور کیسا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں ظلمت، یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، اس کے مقابلے میں ظلمت ہے جو یہود و نصارہ کے طریقے ہیں.
ان کے لباس ہیں، ان کی شکل و صورت ہے، یہ سب ظلمت ہے، اور ایک طرف حضور والا لباس، حضور والی شکل صورت، وہ نور ہے۔ 6 نمبر دین پر پڑھنے کے لیے 6 بنیادیں ہیں۔ 6 نمبر دین پر پڑھنے کے لیے 6 بنیادیں ہیں، باقی سارا دین ہے، اس پر پڑھنا ہے۔ 6 نمبر سارا دین نہیں، دین پر پڑھنے کے لیے یہ 6 بنیادیں ہیں۔ اس بنیاد پر آئیں گے تو پھر پورے دین پر چلتے چلے جائیں گے۔ گھروں میں ہم ضعیف ہیں، باہر نکل کر قوت حاصل کریں اور باہر والوں کو بدلنے کی کوشش کریں، لیکن اس میں تب قوت آئے گی جب گھر والوں کی زندگی بدلنے کا ارادہ کریں۔ جب نفس تمہارا ٹوٹ جائے گا، جب نفس تمہارا ٹوٹ جائے گا، بیوی بچہ خسر نہیں مانتا، بیوی بچے خسر نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بارے میں نفس کو چلنا ہوگا، یہ گھر والے نہیں مانتے۔ ایک خوبصورت، حسین و جمیل، واقعی حسین، واقعی حسین اپنے اندر حسن کو چھپا کر رکھتی تھی۔ خاوند نے فرمایا تجھ پر حوریں نہیں چھوڑی جا سکیں گی، تجھ کو حوروں پر قربان کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا نفس مرا ہوا نہیں، بیوی بچے نہیں مانتے، یہ غلط ہے۔ بیوی بچے نہیں مانتے، یہ غلط ہے۔ اصل میں تیرا نفس نہیں مانتا۔ ہمارے حاجی صاحب دامت برکاتہم ایک واقعہ سناتے تھے۔ ایک جگہ سے سفر سے آ رہے تھے، مفتی زین العابدین صاحب نے اجازت مانگی، جی ہمیں یہیں سے اجازت دے۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ بس یہ فرق ہے میرے میں اور تم لوگوں میں، تم اپنے گھر والوں کو دیکھ کر چلتے ہو اور میں کام کو دیکھ کر چلتا ہوں۔ مفتی صاحب نے فرمایا غلط، تیری بات یہ غلط ہے، ہم تو اپنے نفس کو دیکھ کر چلتے ہیں، گھر والوں کو تو ویسے ہی بدنام کیا ہوا ہے۔ تیری بات یہ کہ گھر والوں کو تو ویسے ہی بدنام کیا ہوا ہے، اصل تو ہم اپنے نفس کو دیکھ کر چلتے، یہ وہ بات۔ بیوی بچوں کو بدنام کیا ہوا کہ وہ نہیں مانتے، نہیں، اصل تو میرا نفس نہیں مانتا۔ نفس مرا ہوا نہیں کہ جی بیوی بچے نہیں مانتے، یہ غلط ہے۔ اصل میں تیرا نفس نہیں مانتا، ہمارا نفس مغلوب ہوتا تو بیوی بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چھوڑنے کو آمادہ ہو جاتے، یا ہم ان کے بدلنے کی کوشش کرتے، کم از کم کوشش تو کرتے۔ اللہ ہم کو توفیق دے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ مجمع ہمارا جو قربانی دے رہا ہے، لیکن حضرت کے فرمان کے مطابق قربانی دیتے دیتے اس سطح پہ پہنچے کہ جہاں اللہ کے ہاں ہماری سنوائی ہو جائے، اور پھر ایسے قربانی دینے والوں کی دعاؤں سے عالم کے نقشے بدلے۔ اس کے لیے ہمارے حاجی صاحب بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے ملکوں میں، جو ملکوں سے آئے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں میں لوگوں کو دیندار بنائے۔ جتنا دیندار بنتے جائیں گے اللہ ان سے دین کا کام لیتا جائے گا۔ اس کی محنت کریں، اس کے لیے دعوت، تعلیم، عبادت کا مزاج بنائیں۔ حضرت نے لکھوایا ہوا، اسی میں لکھا ہوا، اسی کاپی میں۔ اب تو ہم کہتے ہیں رائیونڈ نظام الدین جا کر کام سکھاؤ۔ جب دعوت، تعلیم، عبادت کا مزاج بن جائے گا تو جہاں اس کا مزاج ہوگا وہیں جا کر کام سیکھ لو۔ مزاج کا کیا مطلب؟ مزاج، امتزاج، ایک چیز کا دوسرے کے ساتھ ایسا مل جانا کہ وہ اس سے جدا نہ ہو سکے۔ دعوت، تعلیم، عبادت
ہمارے اندر ایسا رچ بس جائے کہ وہ ہمارے جسم سے جدا نہ ہو سکے، ہمارے بدن کا جز بن جائے۔ ایسے علاقے کہ جہاں کے ایک ایک فرد کے مزاج میں یہ اعمال ہوں، دعوت، تعلیم، عبادت، ایک ایک فرد، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، ایک ایک بچہ، ایک ایک بچی، دینی فضا عام ہو، تعلیم کی فضا، ذکر کی فضا، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں پہ چھائی ہوئی ہو، اللہ کی کبریائی، اللہ کے نام آتے ہی سب چیزوں سے غافل ہو جائے۔ اس کے لیے ہمارا یہ مجمع عزم کرے، نیت کرے کہ اللہ پیچھے جو ہو چکا اس کی معافی دے دے، اور آئندہ کے لیے اسی پر چلنے کا عزم لے کر جا رہے ہیں۔ خود بھی اپنی ذات سے قربانی دیں گے، اور اپنے گھر والوں، بیوی بچوں کے اعتبار سے، رشتہ داروں کے اعتبار سے، اپنے دوست احباب کے اعتبار سے، اپنے جاننے والے نہ جاننے والوں کے اعتبار سے محنت کوشش کریں گے کہ سب قربانی کے اس لائن اور نقشے پہ آ جائیں۔ کریں گے انشاءاللہ اس کے یہی اسی وقت ہر ایک اپنے اپنے دل میں اللہ سے معافی مانگ لے کہ اے اللہ واقعی میں مجرم ہوں، مجھے اپنے جرم کا اعتراف اور اقرار ہے، میں ہی ہوں سب سے بڑا مجرم، میں ہم بھی نہیں کہتا۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دعا میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت نہ بنا کر ہم نے وہ جرم عظیم کیا کہ جس جرم عظیم کے نتیجے میں ساری دنیا جرائم اور معاصی سے بھر گئے۔ مجرم، سب سے بڑا مجرم میں خود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت نہ بنانا، یہ وہ جرم عظیم ہے جس کی وجہ سے سارا عالم معاصی سے بھر گیا۔ جنوبی افریقہ میں علماء کی مجلس تھی، حاجی صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے۔ حاجی صاحب نے یہی بات فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت نہ بنا کر ہم نے جرم عظیم کیا۔ کافی سارے علماء، وہاں کے ایک شیخ الحدیث تھے، ان کے پاس پہنچ گئے، جی حاجی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا شکر کرو جرم عظیم کا، جرم اعظم نہیں کہا، شکر کرو ورنہ تو جرم اعظم ہے۔ اس پہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں کہ واقعی اللہ مجرم میں ہوں، مجھے اعتراف ہے، اقرار ہے، واقعی جرم کا ارتکاب مجھ سے ہوا ہے۔ میں نے گھر کو دیکھا، اپنے کاروبار کو دیکھا، اپنے رشتہ دار کو دیکھا، اپنے بیوی بچوں کو دیکھا، اپنی چاہت کو دیکھا، اپنی خواہشات کو دیکھ کر چلتے رہے، اپنی آرزوئیں پوری کرتے رہے۔ اگر نہیں دیکھا تو تیرے حکموں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں دیکھا۔ اور وہ محنت کہ جس محنت میں لگنے سے آپ کے احکامات اور آپ کے حبیب کے طریقے دنیا میں پھیلتے، عام ہوتے، انسانی زندگی میں اطمینان، چین، سکون، راحت، مرنے کے بعد کی زندگی، مرنے سے پہلے کی زندگی دونوں سنورتی۔ ہم نے اس محنت کو اپنی محنت نہیں بنا، اپنی ساری صلاحیت، اپنی عقل سمجھ، اپنی طاقت قوت، اپنی استعداد ہم کہاں صرف کرتے رہے، کہاں لگاتے رہے، کن جگہوں پہ ضائع کرتے رہے۔ اس محنت میں لگا کر میں بھی چمکتا، انسانیت بھی چمکتی، میری آخرت بھی سنورتی، انسانیت کی آخرت بھی سنورتی۔ میں نے اس میں اپنے آپ کو نہیں لگایا اور عمر کا یہ حصہ گزر گیا۔ مولا مہربان
اے کریم رحیم ارحم الراحمین، اے ستار اور غفار اللہ، آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، آپ معاف فرما دیں۔ اپنے لیے بھی معافی مانگیں، پوری امت مسلمہ کے لیے معافی مانگیں، اور ساری انسانیت کے لیے دعا کریں کہ ساری انسانیت کے دلوں کا رخ اللہ تعالی اپنی ذات عالی کی طرف پھیر دے۔ یہ ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے، اور لاکھوں انسان روزانہ اللہ کے کنبے میں سے ایمان کے بغیر دنیا سے جا کر جہنم کا ایندھن بن رہے۔ اے اللہ، تجھ سے تیرے کنبے کے لیے بھیک مانگتے ہیں، اپنے کنبے کے حال پہ رحم فرما، انہیں دوزخ سے بچا لے، انہیں جنت میں داخل فرما۔ ہمارا یہ مجمع خوب اللہ سے اپنے کی پچھلے کی معافی مانگے اور آئندہ کی اللہ سے درخواست کرے کہ مولا اس راستے پہ تو نے لگایا ہے، اب اس سے محروم نہ کرنا۔ ہماری کسی غلطی، ہمارے کسی غلط بول، ہمارے کسی غلط فعل اور عمل کی وجہ سے مجھے، میری نسلوں کو اور پوری امت مسلمہ کو اس مبارک محنت سے محروم نہ فرمانا، جس مبارک محنت کے نتیجے میں آسمانوں سے خیروں اور برکتوں کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اے اللہ، اس محنت کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اور پوری امت مسلمہ کو ذریعے کے طور پر قبول فرما۔ اللہ سے خوب دعائیں مانگنے کی، آج کا دن، آج کی رات، پھر کل، دعا سے پہلے یہاں کے اس قیام کو غنیمت سمجھتے ہوئے، یہاں ہم خود نہیں آئے، کوئی اس گھمنڈ میں نہ ہو، اس پہ نہ اترائے کہ وہ یہاں آیا ہے۔ وہ مولا مہربان، اس نے نگاہ رحمت ڈالی تو ہمیں یہاں لے آیا۔ ہم کون ہوتے؟ کسی کے بس میں کچھ نہیں، اللہ کی مہربانی ہے، اس کی نگاہ محبت پڑی، وہ ہمیں یہاں کھینچ رہا۔ اب اسی سے مانگیں کہ جس نگاہ رحمت کے طفیل آپ مجھے وہاں سے یہاں لے آئے، اسی نگاہ رحمت کے صدقے تو اس مبارک محنت میں ہمیں چلا بھی، پڑھا بھی، قربانی دینے والا بنا بھی، اور اس کو موت تک کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ کریں گے اس کا خوب اہتمام، اور اس نیت اور عزم سے جائیں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بیوی اور بچوں کو بھی اسی رخ پر ڈالیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کی زندگی کو سامنے رکھ کر ان کے بچوں اور عورتوں کے نمونے پہ اپنے بچوں اور عورتوں کی تربیت، اور اپنے گھر والوں کے رشتہ داروں کی، اپنے محلوں کی، اپنے شہروں، اپنے ملکوں کی اس نقشے پہ رخ پھیرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اپنا سب کچھ لگائیں گے، اپنے علم، عقل، سمجھ، فہم سب کو اس پر صرف کریں گے، اپنی طاقت، قوت، استعداد سب کو اس پہ خرچ کریں گے، اور اللہ سے رو رو کر مانگیں گے۔ خوب دن کو محنت کرنا اور خوب راتوں کو اٹھنا، اور اللہ سے ایسے مانگنا جیسے بچہ ماں سے چمٹ کر مانگتا ہے۔ اماں، چھوٹا بچہ اماں سے چپٹ جاتا ہے، اماں دے 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 دے، آخر ماں مجبور ہو کر دے ہی دیتی ہے۔ ایسے ہی اللہ سے چمٹے رہیں، مولا کرتے کرتے اب تو کر ہی دے ہدایت کا فیصلہ، کیوں ہماری محنت کا انتظار کرتا ہے؟ ہم گندے، ہماری محنت بھی گندی، ہم مخلوق، ہماری محنت بھی مخلوق۔ آپ تو مہربان ہیں، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ تو کریم ہیں، کریموں کے کریم ہیں۔ اے اللہ، ہماری محنت کا انتظار نہ فرما، آپ اپنے کرم سے اور اپنی مہربانی سے ساری انسانیت کے حال پہ رحم فرما دے۔ اب تو ہدایت کا فیصلہ کر ہی دے۔ وہ در ایسا ہے کہ اس در کا سوالی محروم نہیں ہوتا، اس در کا بھکاری کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اس کے لیے خوب اللہ سے مانگنے کی ضرورت۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرنے والا ہو، محبت کرنے کے وجوہ تلاش کریں۔ ہر کسی نہ کسی وجہ سے محبت،
اور ساری انسانیت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں. ہمیں کسی کو دوزخ میں جانے نہیں دینا، یہ اندر کا جذبہ. آگے اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ جانے، بے نیاز. لیکن ہمارے اندر کا جذبہ یہ ہو کہ ہمیں تو سب کو جنت میں لے کر جانا ہے، ساری انسانیت کو اللہ سے ملانا ہے. ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے اور ساری انسانیت کی خیر خواہی چاہے. بتکلف ہی شروع کریں، اپنے اوپر جبر کر کے کریں، دل نہیں چاہ رہا پھر بھی کریں، اور اللہ سے اس کی حقیقت مانگیں. کریں گے انشاءاللہ، مانگیں گے بھی، ایک دوسرے کو معاف بھی کرتے رہیں گے. سب معاف، سب معاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نمونہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کے کلیجہ چبانے والی معاف، وحشی جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے معاف. کسی اور کے معاف کرنے میں کیا جاتا ہمارا؟ آپ کے ساتھ ہر موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے اور معاف. اس لیے ہم سب ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں اور محبت کرنے کی کوشش بھی کریں اور اللہ سے اس محبت کو مانگیں. اس کے لیے فرمائے کہ ہم اسی نقشے پہ چلتے ہوئے، قربانی میں آگے بڑھتے ہوئے، اپنے عزیز اقارب، گھر بار، بیوی بچوں کو قربانی پہ لاتے ہوئے ملکوں میں اس جذبے کو لے کر پھریں گے اور ساری دنیا کے سارے ملکوں میں اس جذبے کو پھیلانے کے لیے ہر علاقے کے لوگوں کو دین پر لانے، دیندار بنانے کی محنت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو عام کرنے کی، دعوت، تعلیم اور عبادت کی فضا بنانے کی محنت میں اپنے آپ کو بھی لگائیں گے اور دوسروں کو بھی اس پر کوشش کریں گے. اس کے لیے فرمائے کہ سارے دنیا کے ملکوں میں جماعتیں بنا کر نکلنے کے لیے تیار جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ فرمائے، ماشاءاللہ فرمائے، ماشاءاللہ. پوری دنیا میں اللہ پر لانے کے لیے ماشاءاللہ قبول فرمائے. اللہ